السلام علیکم۔ آج ہم دریچہ اردو کا تیسرا دریچہ اور اس کا دوسرا سبق پڑھیں گے۔ اس کے دوسرے سبق کا نام ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ آپ سب جانتے ہوں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں وہ دنیا کے پہلے انسان اور پہلے پیغمبر ہیں، ٹھیک ہے۔ آج ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام انسانوں تک پہنچانے کے لیے جن خاص بندوں کو چنا انہیں پیغمبر کہا جاتا ہے۔ پیغمبر کہتے ہیں پیغام پہنچانے والا۔ اللہ تعالیٰ کا جو پیغام لے کر آتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کو جو بھی بات کہنی ہوتی ہے وہ فرشتے کے ذریعے جو ہے، خاص فرشتہ جو ہے کون ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام، ان کے ذریعے پیغام پہنچاتے ہیں نبیوں تک، اور وہ نبی جو ہے نبی اور پیغمبر جو ہیں وہ پورے دنیا میں اس کا پیغام پھیلاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، ٹھیک ہے۔ پیغمبر کا مطلب ہے اللہ کا پیغام لانے والا۔ انہی کے ذریعے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ ایک ہے، یعنی کہ ہمیں کس کے ذریعے یہ معلومات حاصل ہوئی؟ پیغمبروں کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، شریک یعنی کہ کوئی اس کا ساتھی، کوئی حصے دار نہیں، ٹھیک ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ دنیا کی ہر چیز ختم ہو جائے گی لیکن اللہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، یعنی کہ جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا، اور جب کچھ نہیں ہوگا تو بھی اللہ تعالیٰ ہوگا۔ ہر مشکل میں اللہ سے مدد مانگنی چاہیے اور اسی کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے سب سے پہلے انسان اور اللہ تعالیٰ کے پہلے پیغمبر تھے۔ ان کی بی بی حوا علیہ السلام دنیا کی سب سے پہلی عورت ہیں۔ دنیا میں تمام جو انسان ہیں وہ سب کس کی اولاد ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بی بی حوا کی اولاد ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے۔ اور ان کو کس چیز سے پیدا کیا گیا تھا؟ مٹی سے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو مٹی سے بنایا اور تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ تمام فرشتوں نے فوراً سجدہ کیا لیکن شیطان ناراض ہو گیا، بولا میں آدم سے بہتر ہوں کیونکہ میں تو آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے۔ یہ سورہ اعراف کی آیت ہے جس کا ترجمہ یہاں پہ لکھا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور اسے علم سکھایا اور جو ہے تمام فرشتوں کے سامنے اسے کیا اور کہا کہ تمام فرشتے جو ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، اللہ تعالیٰ کا حکم مانا، لیکن سوائے ایک جو اس کو اپنے آگ سے بنے ہونے پر بہت زیادہ غرور تھا، تو وہ جو ہے شیطان، اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود قرار دیا اور کہ اس نے حکم نہیں مانا تھا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو شیطان بنا دیا۔ اس نے غرور میں آ کے انکار کر دیا تھا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں، میں مٹی سے بنے ہوئے انسان کو کیسے سجدہ کر سکتا ہوں، میں بہت زیادہ برتر ہوں، میں زیادہ اس سے اچھا ہوں۔ تو جب اس نے یہ غرور کیا تھا تو اس دن سے وہ شیطان کہلایا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ بات سن کر جو ہے وہ بہت غصہ آیا اور اس نے شیطان کو جنت سے نکال دیا اور حضرت آدم علیہ السلام اور بی حوا کو جنت میں رہنے کا حکم دیا۔ یعنی کہ پہلے جب وہاں وہ جو ہے شیطان رہتا تھا تو اس کو کیا کرا، اس کو شیطان کو وہاں سے نکال دیا اور حضرت آدم علیہ السلام اور بی حوا کو وہاں پہ رہنے کا حکم دیا۔ انہیں جنت کی ہر چیز استعمال کرنے کی اجازت دی گئی مگر ایک درخت کا پھل کھانے کو سختی سے منع کیا گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جنت میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، کھا پی سکتے ہیں، لیکن بس ایک درخت کے پاس جو ہے جانے سے منع کیا تھا کہ اس کا پھل نہیں کھانا۔ جب یہ دونوں خوشی خوشی جنت میں رہنے لگے تو شیطان ان دونوں کا دشمن بن گیا۔ وہ شیطان جو ہے غرور میں جو آ گیا تھا تو اس نے کہا کہ مجھے جو جنت سے نکال دیا گیا ہے تو اب میں کسی طرح سے ان دونوں کو بھی جنت سے نکلواؤں گا۔ تو اس نے کیا کیا، وہ دشمن تو بن گیا تھا ان کا، وہ چاہتا تھا کہ اس طرح یہ بھی جنت سے نکالے جائیں۔ تو اس نے کیا کرا، ایک دن شیطان نے بی حوا اور حضرت آدم سے وہی پھل کھانے کے لیے کہا جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا۔ اس کے بہکانے میں دونوں آ گئے اور پھل کھا لیا جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا نا کہ یہ نہیں کھانا، تو وہ جو ہے اس نے جو ہے بہکا کر، یعنی کہ شیطان نے ان کو ورغلا کے جو ہے وہ پھل جو ہے اس کو کھلا دیا۔
اللہ تعالیٰ نے ان سے ناراض ہو کر دونوں کو جنت سے نکال دیا کہ آپ نے میری بات نہیں مانی ہے، وہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے اور جو ہے دونوں کو جنت سے نکال دیا۔ تو پھر کیا ہوا کہ شیطان نے جب ان کو یہ پھل کھلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکال دیا۔ دونوں بہت شرمندہ ہوئے، یعنی کہ ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے کھانے کے لیے منع کیا تھا، لیکن ہم نے پھر بھی وہ کھا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے رو رو کر معافی مانگی، لیکن اللہ تعالیٰ کو ان پر بہت غصہ تھا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور معاف کر دیا، لیکن انہیں زمین پر جانے کا حکم دیا۔ جنت سے نکال کر جو ہے وہ زمین پر بھیج دیا اور دونوں کو الگ الگ جگہوں پر اتار دیا، اور ایک دوسرے کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب دونوں ملے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آئی ہوں گی۔ لیکن اب جو ہے سب سے پہلے پیغمبر کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام، ٹھیک ہے، اور ان کے بعد بھی پیغمبروں کا سلسلہ جاری رہا تھا، اور ان میں سے کچھ مشہور پیغمبر جو ہیں ان کے نام یہاں پہ آپ کو دیے جا رہے ہیں۔ حضرت آدم کے علاوہ بھی اللہ نے دنیا میں کئی پیغمبر بھیجے ہیں، ان میں سے چند کے نام یہ ہیں: حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ کو یہ اچھا سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ اسی گھر پہ اچھی سے ریڈنگ بھی کریے گا۔ اللہ حافظ۔